لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے، لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا خود، پیدائشی مسلمان کی نہیں میں بات کر رہا، جو خود اپنے انٹلیکٹ سے مسلمان ہوا، تو اس کو پہلے بتایا جائے گا بھی مسلمان ہونا ہے تو یہ چیز غور کر لو کہ جو اسلام سے پھرے گا پھر اس کی سزا قتل مرتد ہوگی، اس کو قتل کیا جائے گا، تمہاری مرضی بے شک نہ ہو اسلام میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آؤ گے تو یہ باؤنڈریز ہے۔ جس طرح آپ کے آئین میں محمد علی جناح کی توہین کی سزا قتل ہے، اور آج لوگ بکواس کر رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں نہیں ہے، تو کسی بھی انٹلیکچوئل نے یہ بکواس کی ہے آج تک کہ پاکستان کے جھنڈے کی توہین پہ سزا قتل ہے، محمد علی جناح کی توہین پر جو سزا قتل ہے یہ سزا ختم کرو۔ اگر تمہیں اپنے دنیا دار لوگوں کا اتنا پاس ہے کہ تم ان کی قدر کرتے ہو کہ ان کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے، تو ایک شخص جو کہ 1.25 ارب لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے، دنیا میں 1.25 ارب لوگ اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سر عام ان کی گستاخیاں، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے، ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا، کتنی اذیتیں اس کو دی جا رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ آزادی ہے نہ رائے کی، اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو، وہ آزادی ہے رائے کی، ہماری توہین کوئی نہ کرے، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی منطق پہ آگے بات کرے، لاجک پہ کرے، دلائل پہ، جذباتیت پہ بات نہ کریں، ہم اس کو اس کے دلائل پر قائل کریں گے کہ یہ 2 نمبری والے قانون نہ ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گستاخ رسول کا قانون اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی پہ خام خواہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پھانسی چڑھوا دے یا اس کو گولی مار دے، تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا، جو سنا، اس میں جو حق بات ہے وہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو غلط بات ہوئی تو ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اگلی آیات انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو گستاخانہ فلم جو ہے انوسینس آف مسلمز، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تو بھائیو، پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک گستاخ رسول کی سزا کا معاملہ ہے، اس پر میں آلریڈی 35 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 45 کے نام سے، قتل مرتد اور گستاخ رسول کی سزا کے صحیح احکام و مسائل، وہ موجود ہے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، تھوڑی سی بات اس حوالے سے میں آج کر دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو گستاخ رسول بھی بیسیکلی فساد فی الارض کرنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جو دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے، 1.5 ارب مسلمان کم و بیش دنیا میں اپنی جان، ماں باپ، سب کچھ اولاد لٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی ناموس کی خاطر، ان لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ فلم بنا کر، یہ اگر فساد فی الارض نہیں تو اور فساد فی الارض اور دہشت گردی اور ٹیررزم کیا ہوگا؟ گستاخ رسول کی سزا قتل ہونے پر اجماعی امت ہے، جبکہ آپ نے اس حوالے سے اپنا موقف، پرانا موقف تبدیل کر کے اب جاوید احمد غامدی اور وحید الدین خان والا موقف کر لیا ہے، یعنی پرانے بابوں کو چھوڑ کر نئے بابوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور مطلب ان کی مراد یہ ہے کہ نئے بابے بھی اب کے وہ جن کی گمراہی پہ اجماعی امت ہے۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں اگر گستاخ رسول کی سزا کے اوپر اجماع امت ہے جی، تو بریلوی تو اہل حدیث اور دیوبند کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو سر یہ کروڑوں دیوبندی اور کروڑوں اور لاکھوں اہل حدیث پاکستان میں زندہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پھر ان کی حکومت نہیں ہے، حکومت تو سیکولر کی ہے نا۔ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حکومت میں ہے تو یہ ان کو قتل کروائیں گے۔ انڈیا کے ایک اسکالر ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد ہیں،
وحید الدین خان صاحب 93 ایئرز ان کی ایج ہے. مولانا مودودی کے اوائل کے ساتھیوں میں سے ہیں, بعد میں الگ ہو گئے تھے کوئی اختلاف کی وجہ سے. بہرحال عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر. جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر, اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں, تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے, وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. وہ کتاب میرا خیال ہے, مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہے. ظاہر پابندی وہی لگاتے ہیں لوگ جو مطلب ڈومیننٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی کتابوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. بل وہ PDF اس کا اویلیبل ہے, آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. آپ لکھیں گے تو شاتم رسول کی سزا, علامہ وحید الدین خان صاحب کی. وہ کتاب میں نے تقریباً 2 دنوں کے اندر مکمل کر لی. 192 صفحوں پہ وہ کتاب ہے, اور باریک رائٹنگ میں, اگر ذرا موٹی ہوتی ہے سمجھ لیں 400 صفحوں کی وہ کتاب ہے. یقین جانیں کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے, اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے, اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے. بہت زبردست کتاب ہے. اس وقت پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ کیا دنیا کے 2.25 ارب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے ہیں؟ تو کیا یہ 2.25 ارب عیسائی واجب القتل ہے ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں؟ جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں نا, ورنہ تو مان لینا. تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا, میں پاکستان کی عدالت میں, کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا, اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے. یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا, گلی گلی قتل عام ہوگا. اس طرح کا گستاخ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر, ابن تیمیہ کا تو موقف اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں. تو یہ سارے عیسائی واجب القتل ہیں, ہندو بھی واجب القتل ہیں, سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی مانتے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار یہ تھا؟ اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے, اس کو اویل کریں. اور اگر آپ اسلام کی یہ پکچر پیش کریں گے جو امام ابن تیمیہ نے صارم المسلول علی شاتم رسول میں پیش کی ہے, تو معذرت کے ساتھ یہ پکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے تو اس کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ پھر ان کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے, وہ پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے. عبداللہ ابن ابی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی, اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی. غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا. فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیے, انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی. اکرمہ ابن ابی جہل, سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے, کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دینا. اس نے آگے حضور سے معافی مانگ لی, آپ نے معاف کر دیا, حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا. تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں, اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں. اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اس کی آخرت کی فکر کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں. اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے, ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا, کتنی اذیتیں اس کو دی جا رہی ہیں. کیا ہو گیا؟ آزادی ہے نہ رائے کی, اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں, ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو, وہ آزادی ہے رائے کی. چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں. یہ حرکت تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں.